ٹرمپ کی غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور، قرارداد کے حق میں 14 ووٹ، چین اور روس غیر حاضر رہے، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس اور عبوری حکومت کی منظوری، امریکی مندوب کا پاکستان، مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، UAE، ترکی اور انڈونیشیا کا شکریہ، کہا آج تاریخی اور تعمیری قرارداد منظور ہوئی، صورتحال کی سنگینی کا ادراک کر کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ حماس اور فلسطینی تنظیموں نے سلامتی کونسل میں غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد مسترد کر دی۔ غزہ سے متعلق قرارداد فلسطینی حقوق اور مطالبات پورا نہیں کرتی، قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ حماس کا دو ٹوک موقف، کہا غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی فلسطینی خود مختاری کو محدود کرے گی۔ پاکستان نے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں ووٹ دیا، فلسطینیوں کے تحفظ پر زور، سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا قرارداد کا مقصد مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنا ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو اہمیت دی۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں غزہ سے متعلق مکمل طور پر اسرائیلی فورسز کا انخلاء ضروری قرار دیا۔ امریکی صدر کی غزہ کے بارے میں قرارداد پر دنیا کو مبارکباد، پاکستان اور دیگر ممالک سے اظہار تشکر، کہا UN سلامتی کونسل نے بورڈ آف پیس کی توثیق کر دی، بورڈ آف پیس کی سربراہی میں خود کروں گا، بورڈ ممبران کا اعلان آنے والے ہفتوں میں ہوگا۔ سعودی ولی عہد 7 برس بعد امریکہ کے دورے پر واشنگٹن روانہ، محمد بن سلمان کی ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات آج متوقع، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدوں کے امکانات روشن، ملاقات میں AI ٹیکنالوجی، ایٹمی توانائی اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیل غزہ معاملے پر بھی سعودی ولی عہد اور ٹرمپ کے درمیان گفتگو کا امکان ہے۔ محمد بن سلمان کا دورہ واشنگٹن دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان، امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی، امریکہ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فوج تعینات کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کا عبرتناک انجام، بنگلہ دیشی عدالت کا سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم پر سزائے موت کا حکم، سابق وزیر اعظم کے خلاف مقدمات کا 453 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری، مفرور سابق وزیر اعظم کو تشدد پر اکسانے، قتل کے حکم سمیت 3 الزامات پر تا حیات قید کی بھی سزا سنائی گئی۔ سابق وزیر داخلہ بنگلہ دیش اسد الزماں کو بھی سزائے موت کا حکم، ریاست سے تعاون پر پولیس چیف کی سزائے موت 5 برس قید میں تبدیل۔ حسینہ واجد کی سزا میں عدالت میں جذباتی مناظر، جاں بحق افراد کے لواحقین کی آنکھیں نم ہو گئیں، عبوری حکومت نے فیصلہ تاریخی قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ، حسینہ واجد نے تمام الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ شالیمار ایکسپریس کو جس طرح دوبارہ اس کو مکمل طور پر اس کو ایک نئی ٹرین بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد، تہران اور استنبول ریلوے روٹ کا اعلان، کراچی سرکلر ریلوے منصوبہ شہر کے لیے ناگزیر قرار دے دیا، کہا ریلوے لائن سے معیشت کو 4 چاند لگیں گے، ملک بھر میں ریلوے کو شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کراچی میں کینٹ اسٹیشن کے اپ گریڈیشن کی ابتدائی تقریب سے خطاب، ریلوے کی اپ گریڈیشن کے لیے درکار رقم فوری دلوانے کا بھی وعدہ، بولے ریلوے کو صوبے کے ساتھ اشتراک کے مثبت نتائج آ رہے ہیں، دائرہ بلوچستان اور KPK کے ساتھ بھی بڑھایا جائے گا، ہر جگہ کراچی سرکلر ریلوے کی بات کی مل کر کام کریں گے۔
ہمارا بل ہے یہ بھی کسی بھی ایشو سے کم اہم ایشو نہیں تھا، لیکن ایم کیو ایم سے ریکویسٹ کی گئی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک موقع اور دیجیے اور بہت جلد ہم اس کو اگلی ترمیم میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام سے متعلق بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم ختم ہو گئی اور سندھ میں صوبہ بھی بنے گا۔ مصطفیٰ کمال کا اعلان کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا، آنے والے مہینوں میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ جس طرح آپ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہیں، بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم کا بھی کریڈٹ لیں۔ واضح کیا کہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ نہیں دو گے تو کیسے چلے گا؟ کہ ایم کیو ایم الزام تراشیاں اور نفرت کی باتیں کرنا، تعصب کی لسانیت کی باتیں کرنا بند کرے، اپنا کام کرے، ہمیں اپنا کام کریں۔ سندھ کی تقسیم مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ سندھ کوئی کیک نہیں کہ اس کو بانٹ دیا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شدید انعام میمن کا مصطفیٰ کمال کو جواب، کہا یہ جن بلدیاتی انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں انہیں پتا تھا کہ بلدیاتی انتخاب لڑیں گے تو شکست ہوگی۔ بلاول بھٹو کے ٹویٹ میں بلدیاتی اداروں کا معاملہ تھا ہی نہیں، نفرت کی سیاست بند کریں، ایم کیو ایم اپنی مردہ سیاست میں جان ڈالنا چاہتی ہے۔ نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کی تقریب حلف برداری آج ہوگی۔ تقریب میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور مظفر آباد پہنچ گئیں۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شرکت کا بھی امکان۔ نومنتخب وزیر اعظم فیصل راٹھور نے ایوان سے خطاب میں ایکشن کمیٹی کو حقیقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے کچھ معاملات جینون اور کچھ خواہشات ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے کام کا آغاز کر دیا۔ پہلے فیصلے میں خیبر پختونخوا حکومت کو بڑا ریلیف۔ پشاور ہائی کورٹ کا آجر اور اجیر سے متعلق فیصلہ معطل۔ کے پی حکومت کی اپیل پر حکم امتناع جاری۔ متعلقہ فریقین کو نوٹس۔ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تقرری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ ایک ٹرافی 3 ٹیمیں T20 ٹرائی نیشن سیریز کا اسٹیج تیار۔ پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔ پہلا میچ آج پاکستان اور زمبابوے کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ سہ افریقی سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے پاکستان T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہمارے پاس بہترین آل راؤنڈرز موجود ہیں، قومی ٹیم میں بہترین کمبینیشن ہے۔ راولپنڈی میں پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان شروع ہونے والی سہ افریقی T20 سیریز کی رونمائی قومی کپتان سلمان علی آغا، زمبابوے کے کپتان سکندر رضا اور سری لنکن کپتان شناکا نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ ٹیم کی صلاحیت بڑھانے پر کام جاری ہے، فائنل پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ زمبابوین ٹیم کے کپتان سکندر رضا نے کہا کہ آج کا میچ یقین کے ساتھ کھیلیں گے۔ سری لنکن کپتان ڈاسن شناکا بولے، اگرچہ ون ڈے میں شکست ہوئی لیکن T20 فارمیٹ مختلف اور ٹیم نئے چیلنج کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار ماسکو پہنچ گئے۔ روسی نائب وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار 17 سے 18 نومبر تک شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دو طرفہ اور علاقائی امور پر بات چیت بھی ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی برطانیہ، ناروے، آسٹریا کے پارلیمنٹیرینز کے وفد سے ملاقات۔ باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال، کہا
پاکستان انفراسٹرکچر، توانائی، زراعت، ٹیکنالوجی میں عالمی سرمایہ کاروں کا اشتراک چاہتا ہے۔ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے میدانوں میں تعاون انتہائی ضروری ہے۔ ملاقات میں ہائبرڈ وارفیئر اور ڈس انفارمیشن سے نمٹنے کی موضوعات پر بھی بات چیت۔ بلال بھٹو کا افغانستان، وسطی ایشیا، خلیجی منڈیوں کو وسعت دینے کے وفد کی تجاویز سے اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر یانگ زی ڈونگ کی ملاقات۔ انسداد، دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چینی سفیر کی اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت۔ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ دبئی ایئر شو 2025 کا شاندار آغاز، دنیا بھر کے فضائی اور دفاعی صنعت کی شخصیات شریک۔ مختلف ممالک کے جنگی اور تجارتی طیاروں کی انتہائی مہارت سے فلائنگ ڈسپلے، JF-17 تھنڈر توجہ کا مرکز بن گئے۔ شائقین اور ماہرین کا خصوصی دلچسپی کا اظہار۔ ملکی اور غیر ملکی شرکاء کے سبز ہلالی پرچم سے سجے پاکستانی طیاروں کے ساتھ سیلفیاں۔ دبئی ایئر شو 2025 میں بھارتی LCA تیجاز کا آئل لیک فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔ بھارتی فضائیہ ٹیکنیشینز کو بیگز لگا کر رساؤ روکنا پڑا۔ ملٹی رول فائٹر جہاز تیجاز کو بھارت نے بڑے دعوے کے ساتھ دبئی ایئر شو میں بھیجا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین کی تنقید، لکھا بھارت کا جنگی طیارہ شاپنگ بیگز کے سہارے کھڑا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں شدت آنے کا امکان، فرانس کا یوکرین کو 100 رافیل طیارے دینے کا اعلان۔ دفاعی میزائل سسٹم، گائیڈڈ بم بھی دیے جائیں گے۔ پیرس میں یوکرین اور فرانسیسی صدور کی ملاقات، طیارے خریدنے کے معاہدے پر دستخط۔ صدر میکرون نے کہا کہ یورپی یونین کو یوکرین کے لیے مالی معاونت جاری رکھنی چاہیے۔ پیر یوکرین پر روسی حملوں میں 6 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہوئے۔ Shoot him in the head. I'm gonna burn it all down. اور ہارر فلموں کی شائقین ہو جائیں تیار، نقاب پوش قاتل دہشت پھیلانے پہنچ گیا۔ ہالی ووڈ ہارر فلم اسکریم 7 27 فروری کو پردوں پر دھوم مچائے گی۔